اے جمال والے، اے انسانوں کے سردار، آپ کے چہرے کے نور سے چاند روشن ہوا۔ آپ کی ایسی ثنا کی ہی نہیں جا سکتی جیسی کرنے کا حق ہے۔ اتنا کہہ سکتے ہیں خدا کے بعد سب سے عظیم ہستی آپ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان میں جس نے بھی لکھا ہے اس نے اپنے کلام کو مزین کیا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جگہ کلام ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں نعت کہہ کر آپ کی شان بلند نہیں کر رہا، بلکہ آپ کی نعت کے ذریعے اپنے کلام کی شان بلند کر رہا ہوں۔ میں اپنے کلام کو مزین کر رہا ہوں، اور اسی لیے صحابہ کرام 1,00,000 سے زیادہ ہیں، لیکن ان میں بطور نعت خوان کے حضرت حسان بن ثابت کا نام آج تک لیا جاتا ہے۔ اور لاکھوں کی تعداد میں ان حضرات کے کتنے کلام اور کتنے اقوال ہوں گے، لیکن جو کلام ہم تک پہنچتے ہیں ان میں خوبصورت کلام یہ آتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے۔ آپ میں عیب نہیں، آپ میں کمی نہیں، آپ میں نقص نہیں، آپ میں کسی وصف کے اندر کوئی دوسرا یا تیسرا درجہ نہیں، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ عرش و فرش پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان جاری ہے، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ایک جگہ پہ ایک کلام لکھا اور بڑا خوبصورت انداز میں وہاں بیان فرمایا کہ اے رضا، تم اپنے محبوب کی اتنی شانیں بیان کرتے ہو، ان کی تعریف کے اندر اتنی نعتیں لکھتے ہو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان حقیقت میں بیان ہو سکتی ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور۔ اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ جو شان خدا نے بیان فرمائی، جن الفاظ کے موتیوں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو خدا نے سجایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ تو اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ۔ آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو لوگوں نے اپنے اپنی زبانوں میں اپنے اپنے انداز میں بیان فرمایا، تو چونکہ نعت خوانی کا سلسلہ ہے تو ایک نعت ہی کے حوالے سے میں کچھ کلام کرتا ہوں۔ کچھ کلام ایسے ہیں کہ جن کو ایسی پذیرائی ملی، ایسی قبولیت اور مقبولیت ملی اور شہرت ملی کہ دنیا میں اس زبان کو جاننے والے ہیں یا نہیں ہیں وہ نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ یورپ میں، امریکہ میں ایک تعداد ہے کہ جن کو ہماری اردو کا کوئی پتہ نہیں، لیکن وہاں پر بھی محفلوں کے آخر میں پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اب ترجمہ آپ پوچھیں گے کسی کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن پڑھتے سارے۔ اسی طرح عرب دنیا کا مشہور ترین کلام جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہوا اور پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم نبینا الامر الناہی فلا احد ابر منه في قول الله منه ولا نعم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دامت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ تقریباً جو ہے 200 کے قریب اشعار ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، عظمت، شان، مقام و مرتبے کے بیان کے حسین پھول ہیں۔ ایک گلدستہ ہے جس کا ہر پھول اپنی خوشبو رکھتا ہے، جس کا ہر پھول اپنا رنگ رکھتا ہے۔ اس کی ابتدا ہوتی ہے تو عشق سے ہوتی ہے، امین تذکری جیران بذی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلۃ بدمی، کہ تیری آنکھوں سے محبت کی وجہ سے آنسوں کے ساتھ خون مل کے نکل رہا ہے۔ محبوب کی محبت میں تیری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں اور اتنا رو رہی ہیں، اتنا رو رہی ہیں کہ اب ان آنسوں کے اندر خون کی سرخی نظر آتی ہے۔ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ دیکھنے کی ساری بہار ہے جو آنکھوں میں ہے۔ صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس نظر محبت سے دیکھتے تھے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس کے الفاظ جو کتب سیرت میں لکھے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا، اے ثوبان تمہارے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے، کیا وجہ ہے، کیا پریشانی ہے؟ اب جو الفاظ روایت میں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ جب میں گھر میں ہوتا ہوں اور آپ کے دیدار کے لیے بے قرار ہو جاتا ہوں اور آپ میری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوتے تو میری کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری روح میرے بدن سے نکل جائے گی، آپ کو دیکھے بغیر چین نہیں آتا، میری آنکھوں کو سکون نہیں ملتا، میرے دل کو قرار نہیں ملتا، میں آپ کی زیارت کے لیے آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہوں۔ ایک اور صحابی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہیں جما کے یوں دیکھ رہے تھے کہ اپنی پلکیں تک نہ جھپکتے تھے، پلکیں تک نہ جھپکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں اس طرح دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ عرض کی انی اتمتع بالنظر الی وجہک، یا رسول اللہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے لطف اٹھاتا، آپ کے چہرے کو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، لذت ملتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جگہ اپنی خواہشات کو بیان فرمایا تو ان میں ایک خواہش یہ بیان کی تھی کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے آپ میرے سامنے ہو، میں آپ کا دیدار کرتا رہا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ چاندنی رات میں سرکار کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کو دیکھتا اور خدا کی قسم آپ کا حسن و جمال چاند سے بڑھ کر تھا۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارکہ کا جو نور ہے اور جو اس کی روشنی ہے اور جو اس کی چمک ہے
وہ تو وہ ہے کہ جس کے سامنے سورج کی چمک بھی ماند ہے کہ رب فرماتا ہے اے حبیب ہم نے تمہیں ایسا بھیجا ہے وَسِرَاجًا مُنِيرًا اور روشن کر دینے والا سورج بنا کے بھیجا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارکہ کا نور یہ تھا کہ شاعر کہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال کے ذریعے اور اندھیروں کو دور کر دیا اپنے جمال کے ذریعے. حسنت جمیع خصالہ آپ کی ساری خصلتیں، آپ کی ساری عادتیں، آپ کے سارے کام، آپ کے سارے اعمال، آپ کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام. حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت پہ جو ان کے جو دلوں کی کیفیت تھی، جو ان کے قلوب کا حال تھا، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کفار شہید کرنے لگے تو ان سے کہا، ان کو پھانسی دینے لگے بیرون حرم، تو ان سے کہا کہ اے زید یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہیں تو تمہارے گھر پہ چھوڑ دیں، میں بیوی بچوں کے ساتھ تم رہو، ان کے درمیان بیٹھو، لیکن تمہاری جگہ تمہارے نبی کو اس مقام پہ لے آئیں؟ انہوں نے جواب دیا کیا بات کرتے ہو، خدا کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبھے میں اپنے گھر کے اندر بیٹھا ہوا. کنوں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو ہم تو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ جانیں قربان کرنے والے ہیں. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یا رسول اللہ ہم تو آپ کی خاطر سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. علامہ بصیری رحمت اللہ علیہ نے اپنے شعر کے اندر اظہار محبت کیا امن تذکر جیران بدی سلامی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی کہ اے مخاطب تیری آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ان آنسوؤں کے اندر خون کی آمیزش ہے. کیا تجھے بنی سلم کے پڑوسی یاد آ رہے ہیں؟ کیا تجھے مدینے والا یاد آ رہا ہے؟ کیا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کے اندر تم آنسو بہا رہے؟ اور اس کے بعد آپ کا بڑا مشہور شعر ہے، کل میں ایک حدیث مبارک پڑھ رہا تھا، اس کا بڑی خوبصورت اٹیچمنٹ تھی اس کے ساتھ، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدہ. یا اللہ ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تک، ہمارے نبی تک ہماری باتیں پہنچا دے. ہوتا یہ ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کو وسیلہ بناتے ہیں، آپ خدا کی بارگاہ میں ہماری فریاد پہنچا دیں. حضور کو وسیلہ بنایا خدا کی بارگاہ تک اپنی بات پہنچانے کے لیے، اور شاعر کہتا ہے کہ یا اللہ تو ہماری باتیں ہمارے نبی تک پہنچا. اچھا اب ظاہری اعتبار سے جملے بڑے عجیب لگتے ہیں کہ بھئی وسیلہ تو یہاں سے وہاں بنانا ہے، یہ ادھر سے ادھر کو وسیلہ کیسے بنایا؟ کل بخاری اور مسلم کی ایک حدیث پڑھی، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضور ہمارے علاقے میں کچھ دین سکھانے کے لیے افراد بھیج دیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 انصار صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دی. 70 افراد، یہ سارے قاری قرآن تھے، ان کو قرہ کہا جاتا تھا. ان کا کام علم دین سیکھنا سکھانا، قرآن پڑھنا پڑھانا، دن کے وقت لکڑیاں جمع کرنا، بیچنا، فقراء کے لیے کچھ کھانے پینے کو خریدنا، ان کا یہ کام تھا. یہ 70 افراد گئے، راستے میں کفار نے حملہ کر دیا، اور ان کو شہید کر دیا. شہادت سے پہلے ان حضرات کی زبانوں پر الفاظ کیا تھے؟ شہادت سے پہلے ان کی زبانوں پہ الفاظ کیا تھے؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. کہنے لگے اللہم بلغ عنا نبینا، اللہم بلغ عنا نبینا انا قد لقیناک فرضیت عنا ورضینا عنک. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی تک یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں اور تیری بارگاہ میں اس حال میں پہنچے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہے، ہم تجھ سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ پیغام پہنچایا. سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے، ان اصحابک قد قتلوا، تمہارے ساتھی شہید کر دیے گئے. اور آخری لمحات میں انہوں نے یہ جملے کہے ہیں
अल्लाहुम्मा बल्लिग अन्ना नबीशना इन्ना कद लकीना का फरदीना अनका वरदीना अनका। तो नबी पाक अलैहि सलातो वस्सलाम ने वही जुमले सहाबाए किराम को बता दी। यह है या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मौदा या वासिअल करम। दूसरा शेर जो इसी कसीदे का है, फरमाते हैं हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक्ताहि। कहते हैं वो प्यारे हैं, हुवल हबीब, वो महबूब हैं, वो हबीब हैं, वो प्यारे हैं। और वो ऐसे प्यारे हैं अल्लज़ी तुरजा शफाअतुहु, जिनकी शफाअत की उम्मीद की जाती है, जिनकी शफाअत की तमन्ना की जाती है, जिनकी शफाअत की आरज़ू दिलों में पाली जाती है। और कब कब उनकी शफाअत की तमन्ना पाली जाती है, लिकुल्ली हौलिन मिनल अहवालि मुक्ताहिमी। कोई छोटी मुसीबत हो, बड़ी मुसीबत हो, दुनिया की मुसीबत हो, आखिरत की मुसीबत हो, हर हाल में, हर वक्त और हर मुश्किल के अंदर महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत की तमन्ना की जाती है। अब इस शेर में जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफात बयान फरमाई, पहला वस्फ बयान किया हुवल हबीब, वो प्यारे हैं, वो हबीब हैं, वो महबूब हैं। वो ऐसे हबीब हैं कि नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूब खुदा ठहरे। वो हबीब खल्क भी हैं, हबीब खालिक भी हैं, वो महबूब मखलूक भी हैं, वो महबूब माबूद भी हैं। अल्लाह ताला ने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मखलूक का भी महबूब बनाया, अपना भी महबूब बनाया, और अपना ऐसा महबूब बनाया कि कुरान मजीद उसकी गवाही देता है। कुरान मजीद फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। ए हबीब, तुम नमाज के अंदर जो बार बार अपना चेहरा उठा के आसमान की तरफ देखते हो कि किबले को बदल दिया जाए, बैतुल मुक़द्दस को तब्दील करके खाना काबा को किबला बना दिया जाए। कद नरा तक़ल्लुबा वजहिका फिस समाई, ए हबीब तेरे चेहरे का बार बार आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं, और हम जानते हैं कि तेरे दिल की तमन्ना क्या है, तुम क्या चाहते हो। फवल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम, अब अपने चेहरे को उधर फेर लो, मस्जिद हराम की तरफ फेर लो, और तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर हम कहते हैं कि हम तुझे उसी किबले की तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी रिजा होगी, जिसमें तुम्हारी खुशी होगी, जिसमें तुम्हारी चाहत होगी। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद।